السلام علیکم. میرا آپ سے یہ سوال یہ ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ خواتین اپنا زیادہ سے زیادہ وقت پکوان میں گزارتی ہے، تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات افطار اور سحر کیسے کرتی تھی اور صحابیات کیا کرتی تھی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن نے بڑا اہم سوال کیا ہے ماشاء اللہ. وہ یہ کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں رمضان میں عورتیں سحری افطار میں پکوانوں میں زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم بتاتی ہیں، اور اس کے اوپر ان کا ایک ماشاء اللہ ایک جملہ بھی ہوتا ہے. بہن انشاءاللہ پہلے سن لیجیے آپ لوگ. ایک عام جملہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی یہ بھی تو عبادت ہے. اور بہن نے کہا کہ اب وہ جاننا چاہتی ہیں کہ کیا یہ واقع درست بات ہے یا نہیں، درست حرکتیں ہیں یا نہیں، اور ہماری صحابیات، ہماری امہات المومنین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور ہماری صحابیات کیسے روزے اپنے یعنی کیسے رمضان کو بتاتی تھیں. یہی آپ کا سوال ہے. تو دیکھیے بہن، قرآن میں احادیث میں ہم کو ایک بھی ایسا واقعہ خاص طور پر نہیں ملتا کہ صحابیات افطار کی دعوتیں رکھتی تھی. ہماری امہات المومنین صحابیات دن بھر یعنی سحری کے لیے جب چولہے میں جائیں اور پھر ماشاءاللہ وہاں سے فارغ ہو جائیں تو پھر افطار کے لیے دوپہر سے ٹھہر کر پکوانا کر رہے ہیں. تو یہ عبادت نہیں کہلائے گی بہن، کیونکہ یہ آپ کے کام جو ہے آپ یہ سحری اور افطاری میں اتنا بڑھ چڑھ کر جو ٹائم نکال رہی ہیں، یہ آپ قرآن کے علم سے اور دور ہو رہی ہیں. تو صحابہ صحابیت کے لیے افطار سحری کیا تھا؟ دیکھیے کھجور، پانی، چھوٹا موٹا اپنا کھانا، جس طرح ہم 3 وقت کھاتے ہیں تقریباً، اسی طرح سحری میں تھوڑا کھا لیا، پوری افطاری کے ٹائم 1-2 کھجور کھا لیے. اسی طریقے سے ہمارے صحابہ صحابیات رہتے تھے، کیونکہ ان کا فوکس یہ تھا، ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو قرآن کتنی بتانا ہے. لوگوں کو ہر اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلغوا عنی ولو آیا، اگر تم کو میرے بارے میں ایک بات بھی معلوم ہو جائے تو دوسروں کو بتاؤ جس کو وہ بات معلوم نہیں ہے. اس کی مثال دیتی ہوں. مجھے معلوم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں آپ کو آ کر نہیں کہوں گی دیکھیے بہن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیونکہ آپ کہیں گی ماشاءاللہ میں تو مسلمان ہوں بہن، مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو میں غیر مسلمانوں کو جا کر بولوں گی نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور رمضان میں تو اور بڑھ چڑھ کے ہم کو کرنا چاہیے. لیکن رمضان کا کون سا مہینہ ہو گیا؟ حلیم کا مہینہ ہو گیا. غیر مسلمان کو رمضان میں آپ دیکھیے بے شمار سائٹس پہ دنیا بھر میں رمضان کا مہینہ جب آتا ہے، غیر مسلمانوں کو افسوس کی بات ہے ہم سب پر کہ ان کو قرآن کا تصور کیسا ہے؟ یہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوئی. رمضان کی اہمیت دیکھے، روزے دار کیسا روزہ رہتے ہیں، کیسے ان کے پکوان ہوتے ہیں. ہم عورتیں اور پکوانوں میں زیادہ بڑھ چڑھ کر پکوان کرتی ہیں. وہ رزق ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اگر وہ رزق جو بڑھ چڑھ کر پکا رہی ہیں سب کے لیے دکھاوے کے لیے، دیکھیں میں نے اتنی بڑی افطار کی دعوت کی، ارے انہوں ہم کو بلائی نہیں افطار کی دعوت میں. ارے افطار کی دعوت گھر پہ نہیں کھڑے رکھیں گے تو کیسے ہوگا؟ کیا بولیں گے لوگ؟ پڑوسی کو بلانا ہی بلانا ہے. بہن کے بچی کے سسرال والوں کو کیسے نہیں بلائیں گے؟ اگر کسی کی 5 بیٹیاں ہیں، کسی کے 3 بیٹیاں ہیں، تینوں کے سسرال والے اگر دعوت میں کہ ایک سسرال والے بلا دیں گے، ارے ان کو بلانا تو بہت ضروری ہے. یہ ہمارے گھروں میں ماحول ہے یا نہیں بولیے؟ تو رمضان کو پکوان کا مہینہ مت بنائیے. پکوان تو ہم روز ہی کرتے ہیں. رمضان کی جو اصل اہمیت ہے اس قرآن کی نازل ہونے کی وجہ سے قرآن اہمیت ہے. تو بہن جیسا میں نے ابھی بتایا اپنی تقریر میں کہ خوب قرآن کو ماشاءاللہ آپ تلاوت کیجئے. تراویح دیکھیے، تراویح جیسی عبادت نوافل عبادت میں اللہ نے سب سے بہترین تراویح کو عبادت بنا دی، نفیل. کیوں؟ کیونکہ اس میں قرآن کو مکمل سننے کا موقع مل رہا ہے. نماز جیسی عبادت کو اللہ نے کلمے کے بعد سب سے بڑی عبادت اللہ نے بتائی، کیونکہ اس میں ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں. تو گویا کہ بہن اگر ہم اپنا وقت سحری بنانے میں خوب جو ٹائم لگا رہے ہیں، دعوتوں میں کر رہے ہیں، ہم شاپنگز میں گوا رہے ہیں، تو ہمارے اتنا بڑا بیوقوفہ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے اتنا پیارا مہینہ دے دیا. تو ہم میں سے آج انشاءاللہ آج یہ عہد کر لیجئے کہ ہم میں سے کوئی بھی جبرائیل علیہ السلام کی اس بد دعا میں ہم شمار نہ ہوں. آمین. جس میں جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے اس بندے کو جب رمضان عطا کیا گیا اور اس نے اللہ سے مغفرت نہیں کروا لی تو اللہ کی اس پر لعنت ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا بہن. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس بد دعا میں شمار ہوں، کوئی بھی نہیں چاہتے ماشاءاللہ. تو اسی لیے انشاءاللہ خوب اس قرآن سے جڑ جائیے انشاءاللہ، اور غیر مسلمان کو یہ میسج دیجئے، یہ پیغام دیجئے کہ رمضان کی اصل اہمیت